الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم میرے بھائیوں اور عزیز بچوں، آج کے درس قرآن کے ماہانہ سلسلے میں قرآن مقدس کی میں نے 3 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ نے سن کر کے ثواب حاصل کیا. خداوند کریم ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر 4 قسم کے لوگ پیدا فرمائے ہیں. 4 کیٹیگریز ہیں بندوں کی. ان میں ایک قسم ہے کافر کی، اور اس کے مقابلے میں ہے مومن، جس کو عرف عام میں مسلمان کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک لٹکا ہوا انسان ہے جسے کہتے ہیں منافق. نہ وہ پورے طور پہ کافر ہوتا ہے، نہ وہ پورے طور پر مسلمان ہوتا ہے. اس کی پریکٹس یہ ہوتی ہے، جب کافروں کے ساتھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے تو ان کو کہتا نہیں میں تمہارا دوست ہوں. حالانکہ دراصل وہ دونوں کا دشمن ہوتا ہے، وہ درمیان میں لٹکا ہوتا ہے. اور شریعت میں منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر تو اسلام کی عزت نہ ہو، دل کے اندر اسلام کی رسپیکٹ، اسلام کی عزت نہ ہو، منہ سے میاں مٹھو بنے، منہ سے بڑا نیک بنے مومن بنتا ہے، دل میں اسلام کے بارے میں بغض رکھتا ہے. شریعت نے اس کو منافق کہا. اور چوتھی قسم ہے ساتر. وہ جس کے دل میں مکمل طور پر ایمان ہو، مکمل ایمان ہو، لیکن کسی انتہائی سخت مجبوری میں وہ منہ سے، زبان سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر اس کا دل مطمئن ہے کہ اس کے دل میں اللہ رسول پر کامل ایمان ہے، تو پھر کوئی ایسا موقع بن جائے جہاں اس کو جان کا خطرہ ہو، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ منہ سے اگر انکار کر بھی دے
تو اجازت ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ اس وقت بھی نہ کرے، اس وقت بھی انکار نہ کرے اسلام کا، لیکن رخصت ہے اس کے لیے جان بچانے کے لیے۔ تو یہ جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم، لیکن معروف جو ہے وہ 3 ہی طبقے ہیں: مومن، کافر اور اس کے درمیان منافق۔ تو سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر کسی کو دھوکے میں رکھتا ہے اور بالآخر وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوتا ہے۔ کافروں کو کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور مومنوں مسلمانوں کو کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، ہوتا کسی کا دوست بھی نہیں ہے۔ تو جب اس پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں یہ ان کا دوست ہے، وہ اس کی ہیلپ کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا دوست ہے، وہ ہیلپ کریں گے، اس کی ہیلپ کو کوئی بھی نہیں آتا، تو گویا اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں بعض لوگ ہیں، سارے لوگ نہیں، کچھ، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ آسان سا اس کا ترجمہ آیت کا، اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، کیونکہ سارے ایمانیات اس میں آ جاتے ہیں، جتنے ایمانیات کے جز ہیں، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی ذات، اور سب سے آخری چیز ہے قیامت پر ایمان لانا۔ باقی جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سارے اس کے درمیان میں ہے۔ تو گویا اللہ نے ایک قسم کا اجمال ارشاد فرمایا، جیسے کسی کو بندہ کہتا کہ میں اس کے بارے میں A to Z جانتا ہوں، تو A to Z کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف A جانتا ہوں Z جانتا ہوں، مطلب یہ اس کے درمیان جو کچھ ہے میں سارا کچھ جانتا ہوں، اس کی ابتدا A سے ہو گئی ہے، اینڈ Z پہ ہو گیا ہے، تو اس کے درمیان جو کچھ ہے میں سارا کچھ جانتا ہوں۔ تو فرمایا ایمانیات، ایمان کی جتنے اجزاء ہیں، ایمان کی جتنی ضروریات ہیں، اس کا پہلا اللہ کی ذات ہے، جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، اس کا اینڈ قیامت پر ہے۔ ایک معنی یہ ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، وہ مومن کیوں نہیں ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، اور صرف قیامت پر ایمان لانے سے بھی بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر درمیان کی چیزوں کا انکاری ہے، اب کیونکہ ایمان کامل وہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، پھر وہ بندہ مومن ہے۔ انہوں نے کہا آمنا باللہ، صرف اللہ کا نام لے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لہذا مومن نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، اور صرف قیامت پر ایمان لانا یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ سب مانتے ہیں قیامت آئے گی، کافر بھی مانتے ہیں قیامت آئے گی۔ تو فرمایا اس کی تفصیل ایمان کی جاننا، اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ جس بندے کو ضروریات دین کا علم نہ ہو وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک سمجھنے کی ایک مثال ہے کہ بندہ کسی کلاس میں داخل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ مثلا 7ویں 8ویں کسی کلاس میں بندہ داخل ہو گیا ہے،